خیرات آیت نمبر 5 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مشرکین مکہ آتے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر زندگی ملے گی۔ وما نحن بمبعوثین، ہم تو نہیں اٹھنے والے۔ ہیہات لما توعدون، یہ بات بعید ہے جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، تو کچھ نہیں ہوگا۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، ایسا تو کچھ نہیں۔ تفاسیر میں کبھی تو ابو جہل کا نام آتا ہے اور کبھی عاص بن وائل، کبھی عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی آتا ہے کہ ہڈی اٹھا کے حضور علیہ السلام کو دکھاتے تھے کہ اچھا یہ بھی زندہ ہوگی۔ ایک مرتبہ عاص بن وائل ہو گیا، ایک قبر کھودی مٹی سے ایک سری ملی، وہ سیدھا تھی، لے آیا آپ علیہ السلام کے سامنے، اس کو مسل دیا، کہنے لگا اچھا یہ بھی زندہ ہوگی، یہ بھی اٹھے گی۔ تو مشرکین مکہ کا اس طرح کا معاملہ، باتیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تعجب کے قابل کوئی چیز ہو تو یہ ان کی بات قابل توجہ ہے، تعجب ہے کہ ان کو پتہ ہے، ان کے سامنے واقعات ہیں، کچھ نہیں تھا اللہ نے بنا دیا۔ جب اس کا ایک قالب موجود ہے تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، لیکن یہ قابل تعجب ہے کہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو عقیدہ بھی رکھتے تھے، زبانی بھی کہتے تھے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جس طرف چلا گیا ہے وہ عملی طور پہ قیامت کے منکر ہیں۔ اگر قیامت مد نظر ہوتی تو کچھ احتیاط ہوتی، جو چاہا بول دیا، جو چاہا کر دیا، قیامت سامنے ہوتی تو ایسا تو نہ ہوتا۔ عملی طور پر یہ پیچھے چلے گئے، عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ، اگر تو تعجب کرے تو تعجب کی بات ان کی یہ ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہم نئی پیدائش پہ پھر اٹھیں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ اولئک الذین، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، یہ رب کے منکر ہیں۔ مشرکین میں بھی
اکثریت تو ایسی لوگ تھے کہ رب کو مانتے تھے لیکن رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے. بہت کم ہے کہ رب کی ذات کا انکار کرتے ہیں. بلکہ ہندو میں بھی ایسے لوگ ہیں جو رب کو مانتے ہیں لیکن باقی دین کا انکار ہے. کفر تو ہو گیا. ایک ہندو کا شعر ہے، کہتا ہے مر گیا کرشن، مر گیا رامن، مر گئی راما مائی، پوجا اس کی کریے بھائی جس کو موت نہ آئی. اللہ کو تو وہ بھی مان رہا، لیکن دین کی کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے اسلام تو رہے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ لوگ ہیں کہ توق ان کے گردن میں ہوں گے. ایک تو یہ بھی آیا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مال گرم کر کے تپا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میرے گلے میں توق ہے تو یہ کسی ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوگا، ذلیل ہوگا. اور اگر کبھی دیکھے کہ میرے پاؤں میں بیڑی جکڑی ہوئی ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ دین پہ چلے گا. کیونکہ دنیا میں رہتے رہتے مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہی ہے. الدنیا مزرعۃ للآخرہ، آخرت کے لیے یہ کھیتی بنا دی گئی. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ پابند رہے گا. یہ گلے میں توق بنیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب جہنم ہیں. استغفر اللہ العظیم. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کچھ نسبت بھی نہیں رکھتی، بجائے کہ وہ 69 درجہ سخت ہے، یہ 1 درجہ ہے، یہ برداشت نہیں ہوتی. وہ جہنم کی آگ کیا برداشت ہوگی. یہاں آگ میں گئے، روح نکل گئی، جان چھوٹی. وہاں تو ایسا بھی نہیں ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا، موت بھی نہیں آئے گی. تنگ آ کے آخر جہنم کے فرشتے کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک کوئی فیصلہ کروا، ہماری جان چھوٹے. اور جہنم کی آخرت کی زندگی تو کبھی ختم ہونے والی نہیں. جس آدمی نے کلمہ پڑھا، کلمے کی برکت سے کبھی نہ کبھی اگر جہنم میں گیا بھی تو نکل آئے گا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا پھر بے دین بن گیا، کفر بک دیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب جہنم میں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرما دے. آخر دعوانا